علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكت بهما لم تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات على محمد وعلى حدیث کی کئی تقسیمات کی گئی ہیں، اس کی سند کے حساب سے، اس کے متن کے لحاظ سے، اور حدیث مستند کی 3 اقسام ہیں۔ احادیث احاد ہوتی ہیں جس کی صرف ایک سند ہے، حدیث متواتر ہوتی ہے جس کی اہل سنت کے نزدیک اگر کم از کم 10 اسناد ہو، اور تیسری قسم ہے حدیث مستفیض جس کی 1 سے زیادہ ہو لیکن حد تواتر تک اس کی اسناد نہ ہو۔ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے مورخ، محدث، مفسر گزرے ہیں۔ سب سے زیادہ کتابیں اہل سنت کے یہاں جلال الدین سیوطی نے لکھی ہیں۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ جلال الدین سیوطی کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے احادیث پہ مشتمل، جو احادیث متواتر ہے۔ متواتر حدیث، کسی بھی حدیث کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول خدا تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ مسلمان کی پہلی نشانی یہ ہے جو رسول خدا عطا کریں اسے قبول کر لیں، جس سے روک دیں مسلمان رک جائے۔ مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جو پیغمبر عطا کرے قبول کر لیں۔ تھوڑی سی توجہ کی جگہ، جو رسول خدا عطا کر دیں اسے قبول کر لیں وہ مسلمان۔ پہلی شرط مسلمان کی یہ ہے جو رسول خدا عطا کر دیں وہ اسے قبول کر لیں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر پیغمبر نے فرمایا میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، کوئی یہ نہ کہے ہمیں کتاب کافی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مسلمان کی پہلی شرط یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول، جو کچھ
رسول خدا عطا کر دیں اسے لے لو، اسے قبول کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ رسول سے رد و قد نہ کرنا، یہ نہ کہنا یہ قبول ہے یہ قبول نہیں، ہر چیز قبول کرو۔ وہ نماز دیں تو نماز لے لو، وہ روزہ عطا کریں روزہ لے لو، وہ حج عطا کریں حج کو لے لو، وہ کہیں خمس عطا کرو خمس کو قبول کرو، وہ کہیں زکوٰۃ دو زکوٰۃ کو لے توجہ، وہ کہیں جہاد کرو جہاد کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی میدان چھوڑ کے مسلمان کی شرط یہ ہے جو رسول عطا کرے اسے قبول کرے۔ میں چلتا رہے گا۔ اب حدیث نبوی ہے، دیکھیں قرآن کریم نے نہیں کہا نماز کتنے رکعت پڑھو، توجہ، اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں ہر رکعت میں 1 رکوع کرنا 2 سجدے کرنا، بس 1 دفعہ فاتحہ پڑھنا، تمہارا دل کرے تو 10 دفعہ پڑھ لینا، توجہ۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، اللہ نے کہا فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، توجہ۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، نماز پڑھو گے کیسے؟ میرے حبیب کو دیکھ لو، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا، حبیب خدا نے بتایا، توجہ۔ روزہ کیا کیا روزے میں نہیں کر سکتے رسول خدا بتائیں گے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں تو حبیب خدا نے فرمایا حج ایسے بجا لاؤ، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ طواف نساء نکال دے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ، سارے لوگ سن رہے ہیں میری باتوں کو؟ کہ نبی حبیب خدا اللہ فرما رہا ہے جو کچھ رسول خدا عطا کرے اسے قبول کر لو۔ اب حبیب خدا فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، بنا نہیں رہا۔ بھئی آپ لوگ کئی سال سے مجھے سن رہے ہیں اور آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں بار بار آتا ہوں، میرے الفاظ پہ غور کر لیجیے گا، ترجمہ کر رہا ہوں۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکم، میں ترک کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، حبیب خدا نے نہیں فرمایا میں نے قرآن بنایا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، دیا اللہ نے، چھوڑے میں جا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، توجہ، حبیب خدا نے نہیں فرمایا میں نے علی کو بنایا ہے، بہت سے لوگ پہنچ گئے، بنانا اللہ کا کام، بتانا مصطفیٰ کا کام۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب حبیب خدا کے الفاظ کو دوبارہ سنیے، مجھے صرف حدیث ثقلین پہ مجلس کو پڑھنا، انی تارکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان۔ جب حبیب خدا حدیث فرما رہے تھے تو سامنے کون تھے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، سامنے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، توجہ۔ تو حبیب خدا نے فرمایا انی تارکم، میں بنا نہیں رہا، نہ قرآن میں نے بنایا نہ اہل بیت کو میں نے بنایا، توجہ۔ جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام، قرآن بھی اللہ نے بھیجا، اہل بیت بھی اللہ نے بھیجے، خدا کی قسم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں رسول خدا نے علی کو مولا بنایا، نہیں بنایا، مولا اللہ نے بنایا۔ بھائی اسی محبت سے چلیے گا، تو بنایا اللہ نے ہے، اللہ نے مولا بنایا، مصطفیٰ نے بچایا، اللہ نے قرآن نازل کیا، مصطفیٰ نے بچایا، اللہ نے سیدہ کو چنا، مصطفیٰ نے بچایا۔ کیسے سمجھایا؟ سارے صحابہ پیغمبر کا احترام کرتے تھے، پیغمبر نے کہا وہ میرے صحابہ تم میرا احترام کرتے ہو، میں سیدہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔
چلتے رہیں گے. تو ایسا گرامی اب دیکھیں رسول خدا نے نہیں بنایا اللہ نے بتایا مصطفیٰ نے. اب جملے پہ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، مولا علی کو اللہ نے مولا بنایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے تعارف کروایا، کبھی بستر پہ سلا کے تعارف کروایا. توجہ عزیزان گرامی، مختلف انداز سے تعارف کروایا، کبھی امامہ پہنا کے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کسی اور کو امامہ نہیں دیا. اب پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، مختلف انداز سے رسول خدا نے مولا امیر کا تعارف کروایا ہے. اور تو یہی جناب سیدہ کے ساتھ بھی کیا، بار بار کھڑے ہو کے بتایا یہ فاطمہ. حبیب خدا کسی اور کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جناب سیدہ کے لیے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن فرماتی ہیں جب جب سیدہ بزم رسالت میں آتی رسول خدا کھڑے ہو جاتے. کلما، اہل علم موجود ہے، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب جب فاطمہ نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ، ہاتھ جوڑ کے خدمت میں آپ کی عرض کر رہا ہوں، کلما، جب جب، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ آئیں تو پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے، کہ جب جب سیدہ آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے. ایک ام المومنین کہتی ہے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے، سیدہ آئیں پیغمبر کھڑے ہو گئے، آگے پوچھا بابا پانی لا دوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں. بی بی پانی لائیں، پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. بابا چادر اڑا دوں؟ پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. بابا دسترخوان لگا دوں؟ پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. بابا کھانا لگا دوں؟ 7 مرتبہ سیدہ آئیں، 7 مرتبہ. پہنچ رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں. لیکن ابھی یہ مقام اور عظمت ہے. اب آئیے ذرا حسنین کا تعارف کیسے کروایا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کبھی کاندھوں پہ بٹھا کے کہا یہ حسنین ہے، کبھی سجدے کو طول دے کے بتایا. توجہ عزیزان گرامی، کبھی آغوش پہ بٹھا کے منبر پہ آئے، سرور کائنات منبر پہ آئے، مسجد نبوی صحابہ کا مجمع، اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے مسجد میں، 3 اور 4 برس کے. پیغمبر نے کہا میرے بیٹے حسن گود میں آ جا، میرے حسین گود میں آ جا. دائیں زانو پہ مولا حسن کو بٹھایا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے. بائیں زانو پہ مولا حسین کو بٹھایا اور صحابہ کے سامنے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحب من احبہما. پروردگارہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں رہا. دیکھیں اب یہ رسول خدا جو کچھ عطا کرے، پر حبیب خدا نے کئی مرتبہ فرمایا کہ آپ سلامت رہیں، اس محبت سے سن رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، مضمون میں پورا مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اگر چلتے رہیں گے. حبیب خدا انی، بے شک میں، یہ نہیں فرمایا انا تارکن فیکم. توجہ میرے بھائی میرے بچے غور سے سنیں گے. فرمایا انی، بے شک. انا آتا نا، انا کے ساتھ یاد لگاتے انی، انا نون الف لگاتے ہم، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا. چند آیات پیش کر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، بے شک کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہا. اللہ فرما رہا ہے میں بنا رہا، بے شک میں. توجہ حبیب خدا کے لیے اللہ نے فرمایا، رسول حضرت آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس امام. ابراہیم بے شک میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا. جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا میں نے خلیفہ بنایا، میں نے امام بنایا. پیغمبر نے فرمایا بے شک میں چھوڑے جا رہا ہوں. بہت سے لوگ پہنچ گئے
مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ یعنی بنانا اللہ کا کام، چھوڑ کے جانا مصطفیٰ کا کام۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں میں مثال کے طور پہ انگوٹھی ساتھ لایا، میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ میں آپ کے اس امام بارگاہ میں اپنی انگوٹھی چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میری ہے، مجھے حق ہے، مجھے اختیار ہے میں جہاں پہ بھی انگوٹھی چھوڑ جاؤں۔ توجہ، پیغمبر نے کہا نہ قرآن اوروں کا تھا نہ اہل بیت، میرا قرآن تھا، میرے اہل بیت۔ میرا جملے پہنچ رہا ہے؟ محبت سے جیسے انگوٹھی میری ہے ویسے قرآن رسول خدا کی۔ یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں بھی انگوٹھی کا حقیقی مالک نہیں ہوں، میں بھی غلام ہوں رسول خدا کا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کل کے مالک ہیں، اللہ نے کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے۔ میں پہنچ جائیے گا بھائی، ہے نا حدیث کسا کے اندر یہ جو 5 چادر تلے ہیں، نہ میں سورج کو چمکاتا، نہ چاند کو بناتا، نہ ستاروں کو نچھاور کرتا، نہ سمندر میں بیڑے دوڑتے، کچھ نہ ہوتا اگر یہ 5 نہ ہوتے۔ جو کچھ میں نے بنایا او فرشتوں تمہیں بھی میں نے ان کے لیے بنایا۔ 5 اور ہیں۔ حبیب خدا قرآن کریم نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا، اللہ کی کتاب اور اپنے اطرت اپنے اہل بیت۔ یہ دونوں کی وضاحت کرنے مجھے کتاب اللہ نہیں کہا قرآن۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اور سے سنیے گا، میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان۔ کن کے درمیان؟ تمہارے۔ کون ہے تم؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، سامنے ہیں صحابہ، ان کے ذریعے ساری امت۔ توجہ، حبیب خدا بتا رہے انی بے شک میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان الثقلین 2 گرام قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو پتہ چلا نا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ لیکن میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ اپنے پاس سے اضافہ نہیں کر رہا ہوں۔ مجمع کی توجہ ہے نا؟ حبیب خدا صحابہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا۔ کن کے درمیان؟ صحابہ۔ جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے محتاج ہدایت۔ دوبارہ ترجمہ کر دوں تو آپ فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے محتاج ہدایت، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے ہادی برحق۔ قرآن ہادی، اہل بیت ہادی۔ اب آئیے ذرا میں پورا ترجمہ کر دوں، پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ حوض کوثر پہ جب تک نہ ملے الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب اگر کوئی کہے ہمیں قرآن کافی ہے، اہل بیت نہیں چاہیے، جو اہل بیت کو چھوڑے قرآن اسے چھوڑ دے گا۔ خدا رہا اسی محبت سے چلیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیں۔ توجہ، وہ تو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اکرم کی، بڑے بڑے جگہ علماء نے لکھی، المحجۃ البیضاء میں فیض کاشانی نے لکھی ہے، ظاہر امام غزالی نے بھی لکھی ہے۔ دونوں بھائیوں کی میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ مشترک مجمع ہے، وہ سب کے لیے پیش کروں گا بات کو۔ حدیث نبوی رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت
سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی پریشان ہو گئے. مولانا نے آگے پیچھے تو نہیں کر دیا، ترجمے میں خطا تو نہیں ہو گئی؟ آئے دوبارہ سن لیجیے گا جو میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ پہنچ گئے. ربا تالی القرآن، بہت سے قرآن کے تلاوت کرنے والے ہیں. والقرآن یلعنہ، خود قرآن اسی پہ لعنت کرتا. یا رسول اللہ کہیں یہ راویوں نے آگے پیچھے تو نہیں کر دیا کہ آپ نے فرمایا ہو جو قرآن نہیں پڑھتے ان پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ نہیں، حبیب خدا نے فرمایا بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو ڈھونڈو نا کون سا قاری ہے جس پہ قرآن لعنت کر رہا ہے. تو چھٹے امام نے فرمایا زیارت امام حسین میں، زیارت اربعین میں جو حسین آپ کو چھوڑ دے، آپ جیسوں کو چھوڑ دے، یعنی علی کو چھوڑ کے کہے قرآن کافی، قرآن کہے گا تجھ پہ لعنت. یہ قرآن یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی علی کو چھوڑ کے آ جائے. قرآن اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا جو مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ دے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کہا قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہے. جملہ کہہ دو یہاں. اللہ نے کہا بہت سے قاری آئے تھے کربلا میں، نمازوں میں بھی پکے تھے، داڑیاں بھی لمبی لمبی تھی، اور قرآن بھی پورا، کچھ نہیں کہوں گا آگے. تو قرآن بھی پڑھ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ جلدی کرو، حسین کو جلدی مارو، عصر کا وقت ہونے والا ہے. ایسا قاری، ایسا نماز، اس نمازی پہ بھی لعنت جو نبی کے نواسے کو مار کے نماز پڑھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کہا جو نواسے رسول کا قتل کرے اور کہ جلدی نماز پڑھے. میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا. اللہ نے کہا یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ منہ پہ نمازیں مار دی جائیں گی، کن کی؟ نمازیوں کی. جو پڑھی نہیں رہا ابھی اس کے دوباری نہیں آئی، جو پڑھ رہا ہے اس کے منہ پہ نمازیں ماری جائیں گی. تو پروردگار نمازیوں کے منہ پہ تو کیوں نمازیں مارے گا؟ اللہ کہے گا جو کربلا میں سب سے بڑے نمازی کا قتل کر کے نماز پڑھے اس کے منہ پہ نمازیں. یزید تو نماز پڑھ بھی دے پھر بھی جہنمی. ساتھ چلیے گا. اللہ نے کہا یہ عظمتیں ہیں محمد آل محمد کی. چلیے گا میرے ساتھ. ایک اور جملہ ہے حبیب خدا کا جو نہیں پڑھا جاتا. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. پھر ایک اور جملہ ہے فَلَا تُعَلِّمُوهُمَا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنْكُمَا. انہیں کبھی علم نہ دینا، کبھی سکھانے کی کوشش نہ کرنا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے بندے کی توجہ. حبیب خدا فرما رہے ہیں فَلَا تُعَلِّمُوهُمَا، کبھی انہیں سکھانے کی کوشش نہ. انہیں قرآن و اہل بیت کو انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا. یہ علم میں تم سے زیادہ ہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے. کئی ایسے اصلاح کرنے والے ہیں امت کی اصلاح کرتے کرتے آل محمد کی اصلاح کرنے لگے. ابھی بھی خدا فرما رہے خبردار انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے سیکھنا. میرے بزرگ پہنچ رہے، میرے بچے، میرے بھائی غور کریں گے. حبیب خدا فرما رہے ان سے علم لینا، انہیں علم دینے کی کوشش نہ کرنا. تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے قابل تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. صحابہ میں کچھ لوگ پہنچ گئے. صحابہ میں سب سے قابل حضرت عبداللہ ابن عباس. کون ہے؟ رسول خدا مولا علی کے چچا کے بیٹے. تو مشہور ہو گئی بات کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے قابل صحابی. کچھ لوگ گئے ان کے پاس، انہوں نے مولا علی کو نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا اے عباس کے بیٹے، اے عبداللہ ابن عباس، اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے تو کیسا ہے؟ کہا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کا قطرے سے. کچھ لوگ پہنچ گئے جیسے سمندر کا قطرے سے مقابلہ ہو. پوچھنے والے نے پوچھا اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے غور سے دیکھا کہ میں سمجھ رہا تھا تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، تو بالکل ہی کورا ہے. پتہ نہیں یہ اردو کا محاورہ کہہ گیا ہوں، سمجھتے ہیں نا، کاغذ کورا بالکل جس پہ کچھ نہ لکھا ہوا ہو. توجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تو بالکل ہی بلینک ہے، تو بالکل ہی کورا ہے، تجھے کچھ نہیں آتا. کہا قطرہ میں علی سمندر، اور یہ جو ایک قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے دیا ہے. آپ سلامت ہوں. توجہ فرما رہے تھے جانب حبیب خدا فرما رہے ہیں انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ علم تم سے بہت زیادہ ہے. عزیزان گرامی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جب پھنس جاتے تھے تو فوراً مولا علی کے دروازے پہ آ جاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اچھا دیکھیں، قدرت کو بھی ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے. جس صحابی نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کے اہل بیت نہیں چاہیے. اللہ نے کہا جب تو سب سے پہلے علی کے دروازے پہ خود نہ آئے تو میں خدا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں سادہ کراچی کی زبان میں بول گیا ہوں. عزیزان گرامی، ہوا یہی، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا، یا علی قرآن سے مسئلہ دکھائیے. مولا نے کہا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. عزیزان گرامی، کوئی بغیر محمد و آل محمد کے کائنات میں چل ہی نہیں سکتا. یہ نظام اللہ نے بنایا ہے محمد و آل محمد کا محتاج. ساری کائنات محمد و آل محمد علیہ السلام کی محتاج. بس بھائی عزیزان گرامی، دوسرے خلیفہ 70 مرتبہ انہوں نے کہا، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ دوسرے خلیفہ نے کہا پروردگارا مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو. ان کے ماننے والوں نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی بات آپ کہہ گئے کہ وہ دن نہ دکھا اللہ جب میں رہوں ابو الحسن نہ ہو، یعنی علی نہ ہو. کہ کیوں آپ نے اتنی بڑی بات کہی؟ کہ یہ مسئلے حل کون کرے گا؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حیدری توجہ فرما رہے ہیں. امت کے بڑے بڑے خلفاء تک کہہ گئے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. نہ کوئی قرآن سمجھتا، نہ کوئی رسول خدا کی سیرت کو سمجھتا. بھائی میں جو میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ پریشان ہو گئے، وقت ہے نا ابھی میرے پاس؟ چلیں گے ابھی؟ عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام یہ ہے، آیتیں آتی تھی وہ عمل کرتے تھے. آیت آئی اقیموا الصلاۃ، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو روزے رکھو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تمہارے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے. کچھ میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پر جن کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ حج پہ جائیں. توجہ، اللہ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو. صحابہ زکات دینے گئے. حج کی آیت آئی، صحابہ حج پہ چلے گئے. توجہ، سارے بندے کی توجہ. پھر جہاد کی آیت آئی، اے ایمان والو راہ خدا میں جہاد کرو. وجاہد الکفار، سارے کافروں سے لڑو. کافتن، توجہ، صحابہ جہاد پہ چلے گئے. البتہ کوئی آیت نہیں آئی کہ بھاگ سکتے ہو. سارے بندے کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. بھئی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت کو. صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم جائیں. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئی. علی نے رکوع کی حالت میں زکات دی تو آیت آئی. سیدہ نے روٹیاں دی تو آیت آئی. آل محمد اور صحابہ میں یہی فرق ہے، وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیت اہل بیت کے، صحابہ غلام اہل بیت مولا.
غلام اور مولا کا مقابلہ نہیں ہوتا، غلام غلام ہوتا ہے، مولا مولا ہوتا ہے۔ اہل بیت مولا معالی ہیں، ان کی عظمتیں اور ہیں۔ اذان گرامی آیت انتظار میں رہتی ہیں، یہ کب کب دعا کریں گے، ہم کب کب نازل ہو۔ سیدہ نے صدقے میں روٹیاں دی تو سورہ حل عطا آ گیا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اذان گرامی سرور کائنات کے اہل بیت کا مقام کچھ اور ہے۔ صحابہ آیتیں سیکھنے کے لیے آل محمد کے پاس آتے تھے، ہمیں بتائیے یہ آیت کس کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی تمام کے تمام صحابہ اگر ان کے فضائل کو دیکھا جائے، بہت بڑا نام ہے طبرانی، بھائیوں کے بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں ان کے 1,00,000 سے زیادہ احادیث حفظ، کئی لاکھ احادیث پڑھی کی مرحوم طبرانی نے۔ سنیں گے یہ بات ہے؟ ٹائم بھی میرے پاس۔ مرحوم طبرانی کہتے ہیں میں نے ساری احادیث پڑھی، سارے صحابہ کے فضائل مناقب کو پڑھا، میں نے سارے صحابہ کے مناقب پڑھے، اور پھر میں نے اہل بیت کے فضائل پڑھے۔ میں نے دیکھا علی کے پاس 70 ایسے فضائل ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے، یہ شیعہ عالم نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے سارے صحابہ کے فضائل پڑھے، مجھے دیکھنے میں نظر آیا سارے صحابہ کا ان کے فضائل میں بھی ان کا امام علی ہے۔ اب میرے جملے پہنچے نہیں جانے گیا ہے، میدان گرامی کوئی فضیلت بغیر مولا علی کے نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ نے جو موضوع دیا میں اسی حساب سے پیش کر رہا ہوں۔ میدان گرامی آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے جو زیادہ قابل ہوتا ہے نا، پڑھائی میں پڑھاکو بہت ہوتا ہے، یہ جملے پہنچ رہے ہیں؟ پڑھائی میں زیادہ ہوتا ہے نا وہ پہلوان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو زیادہ پڑھتا ہے نا اسے 10 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے پڑھے گا تب قابل بنے گا، تو اب وہ بیچارہ کشتی تو کرے گا نہیں، ورزش کا موقع ملے گا نہیں۔ اور جو پہلوان ہوتا ہے وہ 8-10 گھنٹے کشتی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، تب جا کے پہلوان بنتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں جملے کو، اگر کوئی علم میں زیادہ ہوگا تو شجاعت میں نہیں ہوگا، شجاعت میں ہوگا تو سخاوت میں نہیں، سخاوت میں ہوگا توجہ، تمام کمالات اگر علم، حکمت، دانائی، شجاعت، سخاوت سب کچھ ایک جگہ دیکھنا ہے تو ایک دفعہ علی کا دیکھنا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں؟ تمام کمالات میں علی علی ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، حدیث پیش کرنے لگا ہوں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ من اراد ان یرا آدم فی علمہ و نوحا فی حلمہ، توجہ، وإبراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی دمہ، توجہ میں کی۔ حبیب خدا فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے حلم میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو دم عیسیٰ میں دیکھے، یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، محمد کو ان کے کمال میں دیکھے، جو سارے انبیاء کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ پریشان ہو گئے؟ اللہ کے نامی کیوں نہ اللہ اتنا باکمال بنائے مولا علی کو؟ آپ مانتے ہیں نا تو اللہ آپ کی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، مت ماں سنیں گے تھوڑی دیر، مانگنے والے کو دیکھ کے اللہ ویسا ہی بنا کے دیتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، توجہ۔ عزیزان گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا پروردگارا، جو پہنچ رہا ہوں سب پہ سلام، پروردگارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشدد بِهِ أَزْرِي کہ مصبح کا کثیر توجہ مجمع کی پروردگارہ میرا سینہ کو شادہ کر دے، امر کو آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، میرے لیے ایک وزیر بنا دے، لیکن ہو میرے اہل خانہ سے، صحابہ سے نہیں مجمع۔ جناب موسیٰ نے بھی مانگا تو کہا پروردگار من اہلی میرے اہل بیت سے ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون۔ اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کے سارے بچے کی توجہ چاہیے۔ جناب موسیٰ نے مانگا اپنے اہل خانہ سے، مانگا بھی بھائی، مانگا بھی حضرت ہارون کو، کہا میرا خلیفہ بنا دے۔ اللہ نے کہا ہم نے بنا دیا۔ اگر رسول خدا فرماتے پروردگارہ مجھے بھی، میں نے بھی مکمل بھی نہیں کیا بہت ضرورت پہنچ گئے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي مجھے وزیر چاہیے، وزیر میرا وزیر چاہیے، ہو اہل خانہ سے، میرے اہل بیت سے، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون۔ پورا ہجے کر کے بتایا۔ اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا 20واں سورہ، اللہ نے کہا موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا۔ اب رسول خدا اگر کہتے ہیں پروردگارہ مجھے بھی وزیر چاہیے، چاہیے بھی اپنے اہل بیت سے، چاہیے بھی اپنا بھائی، چاہیے بھی علی۔ میرا سوال کیا اللہ منع کر دیتا؟ کبھی نہیں۔ توجہ، میں سوال کر رہا ہوں جواب دیجئے، کیا اللہ منع کر دیتا اپنے رسول کو؟ کیا اللہ منع کر دیتا؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب موسیٰ نے خود کہہ دیا میرے اہل خانہ سے ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون، اسے میرا وزیر بنا دے۔ آپ ایسے نہ کہیے گا، اب آپ اس طرح سے مانگیے قل، جب بھی اللہ کہتا ہے نا قل، یہ اللہ کا حکم ہے حبیب خدا کو۔ اللہ نے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگارہ تو اپنے پاس سے، میرے اہل خانہ سے نہیں، میرے خاندان سے نہیں، میرا بھائی نہیں، تو اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے۔ موسیٰ نے وزیر مانگا تھا، محمد مصطفیٰ نے نصیر مانگا، وزیر، نائب، نصیر، مددگار۔ اور مسلمانوں قرآن میں حدیث نہیں شیعوں کی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ اب جناب موسیٰ نے کہا مجھے وزیر دے میرے اہل خانہ سے، میرا بھائی ہارون۔ اللہ کے حبیب نے کہا تو اپنے پاس سے دے، اپنے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب میرے گھر سے تو میرا علی ہی آئے گا، کعبے سے صرف علی آیا۔ توجہ فرما رہا ہے؟ اللہ نے خود کہہ دیا میرے حبیب کہیے گا تو اپنے پاس سے دے، پھر میں خود کہوں گا میرے پاس سے تو صرف علی ہی آئے گا۔ ساری دنیا زور لگا لے، دوبارہ علی نہیں آ سکتی، کیوں؟ صرف اللہ ہی بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ نہ کہیے گا مجھے وزیر چاہیے، کہیے مجھے نصیر چاہیے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، جو پریشان ہے میں انہیں اور پریشان کر دوں۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھے وزیر چاہیے، رسول خدا نے کہا مجھے نصیر، مددگار چاہیے۔ وہ مسلمان جو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا بدعت ہے، تو پہلے رسول خدا کو روکو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب علی نصیر ہے۔ اللہ نے اپنے پاس سے اپنے حبیب کا جو مددگار بھیجا وہ علی، جو حبیب کی مدد کرے تو بدعت نہیں تو میری مدد کرے۔ ہم کہیں گے علی مدد، لیکن امیر جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا علی نصیر، نصیر نصرت سے ہے نا، نصرت یعنی مدد۔ توجہ، دو لفظ ہیں عربی میں مددگار کے لیے، ناصر اور نصیر۔ ناصر وہ مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے۔
کیونکہ علی ہمیشہ کے لیے مددگار ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی مدد۔ میرے جملے بہت گئے تھے جانے کا، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے حبیب اس طرح سے مانگیے گا پھر میں بھیجوں گا۔ میں مکمل کر رہا ہوں، بس بھائی مجھے نہیں معلوم وقت ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا، مجھے 2-4 منٹ چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں وقت اور 5-10 منٹ۔ چلے میں مسائل مختصر کر دوں گا، یہ 5 منٹ میرے سن لیجئے، میری بڑی محنت ہے، میں نے ساری تمہید مانگی ہے، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ اگر آخری جملے نہ پڑھوں تو مجھے خود پہ ملامت ہوتی رہے گی، میں نے پاکستان میں یہ مضمون نہیں پڑھا، آپ ہی کی بستی میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ عزیزان گرامی، رسول خدا پوری زندگی کچھ لینے نہیں گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حبیب خدا کے پاس چیزیں چل کے آئی ہیں، سارے مجمع کی توجہ، صحابہ چل کے آئے، یہاں تک کہ سارے رشتے خود آئے ہیں، خود مرد کہتے تھے یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے، سب رشتے خود لے کے آئے، پوری زندگی 2 چیزیں لینے حبیب خدا خود گئے، جب جناب خدیجہ کو رشتہ بھیجا تو خود گئے، کیونکہ خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے، اور دوسری مرتبہ 13 رجب کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نے مانگا تھا میں نے کعبے میں بھیجا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ کے ذہنوں میں ہے نا، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ حبیب خدا خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئے، مجمع جمع تھا، مکہ سارا جمع، 3 دن ہو گئے، بی بی اندر، دروازے پہ تالا لگا ہے، اور یہ دونوں بتا رہے ہیں حضرت عباس پیغمبر کے چچا اور ان کے ساتھ 2 ساتھی کھڑے تھے کہ دیوار شک ہوئی، بی بی اندر چلی گئی، اب سب پریشان، دیوار بند ہے، دروازہ کھل نہیں رہا، 3 دن ہو گئے ہیں، توجہ، بی بی اس حالت میں نہ جانے کیا پریشانی ہے، 3 دن گزر گئے، مجمع کی توجہ، جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے، نہ حضرت ابو طالب پریشان، نہ رسول اکرم پریشان، دونوں سکون سے گھر پہ بیٹھے، تیسرا دن آیا، رسول خدا نے کہا چچا جان چلیے میرا بھائی آ گیا، مجمع کی توجہ، آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے، مجھے مسائل کو پیش کرنا ہے، ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع سے، خدا کی قسم نہ سینے میں طاقت نہ گلے میں، خون جگر دے رہا ہوں، ایک مرتبہ دونوں تشریف لائے، سارا مکہ جمع تھا، مکے کی آس پاس آبادیاں جتنے بھی بستیاں تھی لوگ آ گئے تھے، کوئی بی بی خانہ کعبہ کا دیوار شک ہوئی اندر چلی گئی، تالا کھل نہیں رہا، اب سب کے سب کھڑے ہیں کہ تالا نہیں کھل رہا، پیغمبر آئے، تالے کو دیکھا، تالا قدموں میں گرا، حبیب آ گئے ہیں علی کو لینے، پیغمبر نے دروازے پہ ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا، سب نے دیکھا، سفید پوش بی بی بچے کو ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت، لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، پیغمبر نے ہاتھوں میں لیا، چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دے، پیغمبر نے ہاتھ پھیلا کے سب کے سامنے کہا علی کو مجھے دے دے، جوش میری آبادی نے اسی مقام کے لیے کہا تھا، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں نا، رسول خدا مولا، تو جوش میری آبادی کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، جناب فاطمہ بنت اسد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھول، آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر بجلی نہیں تھی، کچھ لوگ پہنچ گئے، روشنی بھی لے کے نہیں گئی، چراغ پاس نہیں تھا، پھر بھی فرما رہی بچہ ہے بہت خوبصورت، توجہ، دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، نور کو کہتے ہیں بجلی، توجہ، الیکٹریسٹی، یہ سب کچھ نور ہے، دیکھنے کے لیے نور نہ ہو تو نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی آنے والا ہو ہی نور تو آپ نے فرمایا بچہ ہے بہت خوبصورت لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولے،
شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، جیسے ہی پیغمبر نے مولا امیر کو ہاتھوں پہ لیا، مولا نے آنکھیں کھول کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ انتظار میں تھے، اللہ کے حبیب نے مانگا سب سے پہلے انہیں کو دیکھو۔ میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے؟ سلام کیا عزیزان گرامی، بس پہ وقت گزر گیا، نہیں تو میں تفصیل میں اور ابھی بہت بیان۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ گا۔ قرآن آیا تھا، خود قرآن نے بتایا میں قرآن ہوں، اہل بیت کی عظمت بتائے گی، یہ اہل بیت ہے۔ نہ مولا علی جیسا کوئی، نہ جناب سیدہ جیسا کوئی، نہ حسن مصطفیٰ جیسا کوئی، نہ حسین جیسا کوئی، نہ سجاد جیسا، ان 12 جیسا 14 جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، آج آپ نے جس محبت سے میرے الفاظ کو سنا، بس میں مختصر سے مسائل جو جملے پڑھوں انہیں قبول فرمائیے گا۔ آپ جانتے ہیں مولا حسین کی کمسن بیٹی تھی، نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ انہیں اپنے بابا سے بہت محبت تھی، اور مولا حسین کو بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ میں نے صرف نام لیا ہے اور بہت سی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آج میں سوچ کے تو کوئی اور مسائل آیا تھا، لیکن میں نے ابھی اس سال جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے مسائل نہیں پڑھے، صرف شام غریبہ میں چند جملے پڑھے تھے۔ تو آج دل ہے کہ اگر 5 منٹ آپ کو زحمت دوں جناب سکینہ کے مسائل، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، بعض بیٹیوں کو باپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، جب شام کا وقت ہو تو جا نماز بچھا کے بیٹھ جاتی ہیں، بابا آنے والے ہیں۔ میرے شاید جملے پہنچ گئے ہوں۔ بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے جناب سکینہ مصلی بچھا دیتی تھی، ابھی میرے بابا آئیں گے میں پہلے سے مصلی بچھا ہوں۔ مولا حسین بہت عبادت گزار تھا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بیوی کو پتا میرے بابا نمازیں بہت پڑھتے ہیں، بیوی پہلے ہی مصلی بچھا کے بیٹھ گئی۔ شام غریبہ میں بھی بیوی نے ویسے ہی 2 مصلی بچھا کے۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا اماں میرے بابا نماز پہ ضرور آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر آج پڑھوں مسائل تھوڑا سا زیادہ تو ساتھ چلیے کہ رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج میرا دل ہے کہ کوئی مردوں میں آئے نہ آئے پرسہ لینے، اگر یہاں مستورات ہوئی تو ان میں شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے ضرور آئے۔ اجرکم اللہ۔ میں جانتا ہوں دور دور سے لوگ آئے ہیں، جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آئیں بے ذرا چلیے گا۔ جانتے ہیں مولا حسین عصر میں 3 وداعیاں ہیں مولا کی، 3 ہستیوں سے مولا نے ودا کیا۔ پہلے مولا سجاد، مولا سجاد سے ودا کرتے ہوئے فرمایا تھا اے سید سجاد جب مدینے جائیے گا اور میرے چاہنے والوں سے ملیے گا، ان سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ پہنچ گئے میرے بہت سے بھائی۔ 2 مقامات پہ مولا نے اپنوں کو یاد کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ پہلا جب ٹھنڈا پانی پیو، دوسرا مقام شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرون۔ مولا فرماتے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ مولا اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا فرماتے ہیں تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، لیکن انہوں نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کی، ودا کیا، تفصیل میں نہیں جانا۔ پھر جناب زینب سے ودا کیا۔ جب جناب زینب سے ودا کیا نا تو وصیت کی زینب میں سب بیویوں کو آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ کہا میں سجاد کو آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ بس بھئی سب کے نام لیے جب جانے لگے نا تو جناب زینب نے فرمایا بھیا آہستہ،
محلن محلن یا اخی آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا، بھیا ذرا رک جائیے۔ مولا نے فرمایا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ذرا گریبان کھولیے۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے گلے کے بوسے دینا شروع کیے۔ بہن آپ نے گلے کو کیوں چوما؟ بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے تو میری طرف سے گلا چوم لینا، اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے۔ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بی بی نے پوچھا بھیا آپ نے کلائیوں کو کیوں چوما؟ کہا بہن بابا نے فرمایا تھا حسین میری طرف سے زینب کی کلائیاں چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس پہ اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ مرحوم عبداللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے مولا اپنے خیمے سے باہر آئے، جیسے باہر آئے نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پر سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں اس وقت اکیلا ہوں۔ راوی اہل سنت کا ہے حمید بن مسلم، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آئی اور بلند آواز سے کہنے لگی بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا۔ بی بی نے بھائی کا بازو پکڑا، مولا کو ایک مرتبہ زلجنہ پہ سوار کرا۔ بس بھائی آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو نہیں لگائی، زلجنہ آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے سوال کیا زلجنہ آگے بڑھ، پھر بھی زلجنہ آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے تیسری مرتبہ فرمایا زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، زلجنہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، کیا تو بھی چلا گیا؟ ایک مرتبہ بے زبان نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئی۔ مولا زلجنہ سے اترے، جناب سکینہ کو زور سے گلے لگایا، پیار کر کے فرمایا بی بی آپ خیمے سے باہر کیوں آئے ہیں؟ کہا بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا۔ بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے، بابا جو پانی لینے جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے۔ مولا نے بی بی کو پیار کیا، اپنی بیٹی کو ایک جملہ کہا بیٹی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں نے طفلی میں وعدہ کیا تھا نانا میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، بیٹی میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا بابا آپ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے، بابا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میرے بھائی کو روکیے، یہاں پہ بھائی اپنے آخری جملے سن لیجیے، آپ برداشت نہیں کر رہے، اگر دیکھ سکے سب سے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دے، شبر کے تماچے، شام کا بازار، شرابی کا دربار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملوں کی زحمت۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، میں کربلا میں خیمہ گاہ کے سامنے کھڑا تھا جب مصائب پڑھ کے اترا، ان شیخ نے مجھ سے کہا آپ کے مصائب میں درد ہے، میری ایک درخواست ہے میرا یہ جملہ اپنے مصائب میں پڑھ دیجئے گا۔
بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ مجھے 30 سال حوضے میں ہو گئے، میرا جملہ پڑھ دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شیخ بتائیے کیا جملہ؟ کہا جب مولا حسین سے آخری مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے، مولا خیمے کے سامنے خاک پہ لے کے چھوٹی سی بی بی کو سینے پہ لٹایا، پیار کر کے کہا بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے سو جانا، ضد نہ کرنا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھائی 2 جملے دعا کے بانی مجلس نے کہا میرے والد والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ چراغ جل گئے ہیں، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے، ہائے مولا حسین کی یتیمہ بیٹی، بی بی زندان ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا بہن کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ کہ میری بہن بار بار پوچھتی تھی بھائیا کیا ڈیڈی گھر واپس جاتے ہیں کہ زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ پروردگارا بی بی کی عظمتوں کا واسطہ بانیان مجلس خاصوں سے ہمارے بھائی کے والدین کے درجات بلند فرماؤ، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤ، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرماؤ، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جو ہاتھ بلند کسی کو رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما۔ ایک آخری واسطہ دلے لگا اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا۔ پروردگارہ زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارہ زخمی قدموں کا واسطہ، پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سوال کروں، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین